بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو آل۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، کیا سکرین آپ لوگوں کے لیے ویزیبل ہے؟ یس سر. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ایجنسی تھیوری کو۔ ایجنسی تھیوری کے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا جو ریلیشن شپ ہے ایجنسی اور پرنسپل کا، اس بارے میں کیا تھوڑے سے 10 پرنسپلز ہم نے دیکھے تھے، اور وہ پرنسپل بس اتنی ہی اس تھیوری سے تھے ریلیٹڈ۔ باقی ڈفرینٹ ہیں، وہ ہمارے کورس سے زیادہ ڈفر کر جاتا ہے، ویری کر جاتا ہے، تو اس وجہ سے صرف اس ٹاپک کو وہیں تک کریں۔ میں انشاءاللہ اس کی جو ریڈنگ مٹیریل ہے وہ میں انشاءاللہ آج اپلوڈ کر دوں گا، تو وہ آپ لوگ پھر ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اسے۔ اچھا، اب ہم ذرا دیکھنا چاہ رہے ہیں، ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ تھا کارپوریٹ گورننس۔ کنونشنل پرسپیکٹو میں ہم ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اسلامک کے جو کانسیپٹ تھے وہ تو ڈسکس کرتے ہیں ویریس پوائنٹ میں، لیکن اب ہم ذرا یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اسلام کے اندر، کلاسیکل لٹریچر کے اندر کارپوریٹ گورننس کا کیا تصور ملتا ہے۔ اگرچہ کارپوریٹ گورننس بذات خود ایک ایسا تصور ہے جو ابھی انڈسٹریل ایرا کے اندر آیا ہے، اور ایز سچ اسی اصطلاح کے ساتھ ممکن ہے یقیناً اسلامک کلاسیکل لٹریچر میں تو اس کی مثالیں نہیں ملیں گی، تاہم جو اس کا مطلب ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ ضرور اسلام کے کلاسیکل لٹریچر میں بھی اور کلاسیکل اس کے اندر میں پایا جاتا ہے۔ کلاسیکل لٹریچر میں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر خلفاء راشدین، حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور خلفاء راشدین تک اس کا تصور ملتا ہے۔ تو وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کارپوریٹ گورننس جسے آج ہم کہتے ہیں، تو اس کا بنیاد اسلام کے اندر کس طرح ملتی ہے ہمیں۔ سو Islamic principles of corporate governance became in debate among scholars since the inception of Islamic financial institutions۔ یہ ایک ڈیبیٹ بن گئی جب سے اسلامی مالیاتی ادارے جو ہے وہ سامنے آئے اور ظہور پذیر ہوئے، تو کارپوریٹ گورننس سے جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ بن گیا کہ بھی اسلام کے اندر اس کا کیا تصور ہوگا، اسلامی مالیاتی اداروں کے اندر، جس طرح اسلامک بینکنگ ہے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ ٹرمز دو استعمال ہوتی ہیں، اسلامک فائنینشیل سسٹم اور اسلامک بینکنگ۔ اسلامک بینکنگ ایک نیرو ہے اور اسلامک فائنینشیل براڈ ٹرم ہے۔ فائنینشیل سسٹم کے اندر بینکنگ آ جاتی ہے، لیکن بینکنگ کے اندر تکافل کمپنیاں دوسری نہیں آتی۔ جب آپ فائنینشیل سسٹم کہتے ہیں، اس کے اندر تکافل کمپنیز آ جاتی ہیں، مضاربہ کمپنیز آ جاتی ہیں، تمام وہ ادارے آ جاتے ہیں جو کسی بھی مالیاتی امور کے تحت کوئی فرق اپنے امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ The major pillars of economic activity in Islam are give a level playing field combining with fairness۔ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے ایکول اپرچونٹی دینی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، آپ اکثر ڈیبیٹس کے اندر سنتے ہیں کہ اسلام تو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، اسلام ایکویلٹی کی، اصل میں وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسلام ایکویلٹی کی بات نہیں کرتا، ہاں سینس دیکھنا پڑے گا، لیکن ہم چونکہ فائنینشیل پیراڈائم کے اندر بات کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بات کر رہے ہیں، اور ہم دولت اور مال کے پرسپیکٹو میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو دولت کی جو تقسیم ہے اس کے اندر اسلام برابری یا ایکویلٹی کی بات نہیں کرتا۔ تو میری آواز سب تک آ رہی ہے ساتھ میں؟ جی سر. ٹھیک ہے۔ تو مالیاتی امور کے اندر اسلام ایکویٹیبلٹی کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دیر شوڈ بی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز۔ میں یہاں
اسلام جو ہے وہ ایکویٹیبلٹی کی بات کرتا ہے. ایکویٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپرچونٹیز جو ہے وہ برابری کی سطح پر دیں. غریب کے بچے کو بھی اپرچونٹی ہو اور امیر کے بیٹے کو بھی ایکول اپرچونٹی ہو. دونوں کو اپرچونٹی برابر دیں. یعنی آپ کے جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کا جو جتنے بھی طبقات ہیں، غریب، امیر، درمیانے درجے کے، ان سب کو مواقع آپ برابری کی بنیاد پر فراہم کریں. کون کتنا کمائے گا، کون کتنا ارن کر پائے گا، ترقی کرے گا، اٹ ڈپینڈز اپان دیئر ہارڈ شپ. یہ ان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرے گا، یہ ان کی قابلیت پہ، یہ ان کے صلاحیتوں پہ، کیپابلٹیز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون کتنا کمائے گا. لیکن مواقع سب کو برابر ملنے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ امیر کے بیٹے کو زیادہ اسے مواقع ہوں اور غریب کے پاس کوئی موقع ہی نہ ہو. تو یہ اسلام اس کو انجسٹس کہتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ ایکویٹیبلٹی نہیں ہے. اور اسلام ایکویلٹی، مال و دولت کی تقسیم کی ایکویلٹی، ایکول ڈسٹریبیوشن کو بھی اسلام فیئر نہیں کہتا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن of wealth is also not considered fair as per Islamic economic law. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ فیئر نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی ایک آدمی ساری زندگی محنت کرے اور وہ پروفیسر ڈاکٹر بنے، اور ایک آدمی جو ہے وہ محنت ہی نہ کرے، وہ لیبر رہے، اور آپ کہیں کہ دونوں کو جو ہے وہ برابر برابر تقسیم کریں دولت. یہ نہیں، ممکن نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ جسٹس نہیں ہے. پھر آپ نے اس آدمی کو جس نے ہارڈ ورک کیا ہے، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ آپ نے اس کو ڈسکریج کر دیا. اسلام بات کرتا ہے ایکویٹیبلٹی کی. ایکویٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی ارننگ کے لیے آپ ایکول اپرچونٹی دیں. اسی کے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کمبائننگ ود اے فیئرنیس. چونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کھیلنے کے آپ جو میدان ہے وہ سب کے لیے یوں سمجھیں آپ لیول پہ رکھیں، سب کو ایک ہی کھیل کے میدان میں اتاریں. کون کتنا محنت کرے گا، کیا کرے گا، یہ ان کی قابلیت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. سو کمبائننگ ود فیئرنیس. اچھا، ایک تو آپ نے یہ دینا ہے کہ دونوں کو برابر موقع مہیا کرنا ہے. ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فیئر بھی رہنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو کہ آپ یہ کہیں کہ جی سب کو برابر موقع دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ فیئرنیس نہ دکھائیں، آپ کسی کو زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں ایک طرف، تو یہ فیئر نہیں ہوگا. آپ کو فیئرنیس بھی دکھانی پڑے گی، ان بائسنس آپ کو ہونا پڑے گا، جسٹس آپ کو دینی پڑے گی ساتھ میں. جسٹس بھی نہیں ہوگی تو بھی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آنیسٹی، دیانتداری بھی دکھانی پڑے گی. تو یہ تین چیزیں ہیں جو اسلام کے دولت کی تقسیم سے متعلق اسلام کی جو تھیوری ہے اس میں یہ بنیادی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ازمپشن ہے، آئیڈیالوجی ہے اسلام کی، وہ یہ کہتی ہے ٹو آل کنسرنڈ پارٹیز ریکارڈنگ دیئر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. تو یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے دولت کی تقسیم سے متعلق. اچھا، the dimensions of corporate governance in Islamic perspective have broader horizon. اسلام کا جو تصور ہے جہات ہیں کارپوریٹ گورننس کی، وہ بہت زیادہ وسیع ہیں. اینڈ وی کین ناٹ compartmentalize the aspects in respect of role and responsibilities to limited extent like OECD. وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ براڈ کیٹیگری کی بات کرتا ہے. اسلام ایک وسیع جہت میں بات کرتا ہے. ہم اسے کردار، کسی خاص شخص کے کردار یا کسی خاص شخص کی فرائض کی ذمہ داری اس حد تک اس کو لمیٹڈ نہیں کر سکتے. اسلام براڈ کی بات کرتا ہے. اسلام جنرل پرنسپل دیتا ہے، اسپیسیفک پرنسپل نہیں دیتا. مثال کے طور پر بورڈ آف ڈائریکٹر کیا کرے گا، اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے. اسلام آپ کو جنرل پرنسپلز دے گا. اس پرنسپلز کی نظر میں آپ خود انسان جو ہے وہ طے کریں گے، کمیٹیاں طے کریں گی کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی کیا ذمہ داری ہوگی، مینجمنٹ کمیٹی کی کیا ذمہ داری ہوگی. یعنی اسلام اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اچھا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں
کہ اسلام کے اندر 3 طرح کے احکامات دیے گئے ہیں. ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہے معاملات. نمبر 1 از معاملات. نمبر 2 عبادات. نمبر 3 جنایات. جب ہم جنایات کی بات کرتے ہیں، جنایات کا مطلب ہوتا ہے یہ سزائیں، اور عبادات ورشپ، اور معاملات ہیومن ڈیلنگز، یعنی ہمارے وہ میٹرز جو انسانوں کے آپس میں تعلقات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ 3 طرح کے شریعت کے احکامات ہیں. قرآن مجید، قرآن و سنت کے اندر ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر لائی کرتے ہیں. اب عبادات جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے مائنیوٹ ڈیٹیل شریعت نے آپ کو دے دی ہے، حتیٰ کہ آپ کو یہ بتا دیا کہ نماز میں بھول جائیں گے تو کیا کریں گے. آپ کو ایچی بیچی چھوٹی چھوٹی تک آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل قرآن مجید، قرآن و سنت نے دے دی. اچھا، جہاں تک جنایات ہیں، سزاؤں کا تعلق ہے، جو میجر کرائمز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حدود کہا، اور حدود سے متعلق بھی سزاؤں کا تعین کر دیا گیا. اب کسی انسان میں ہمت نہیں ہے کہ ان حدود کو تبدیل کر سکے. اور کچھ وہ جرائم ہیں جن جرائم کا تعلق انسانوں کے آپس کے تعلقات، انسانوں کی فطرت کے ساتھ تھا، تو ان کو پھر آپ انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ نت نئے جرائم پیدا ہوں گے. تو نت نئے جرائم کی سزائیں جو ہیں وہ کون بنائے گا؟ تو اس کا تعلق پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چھوڑ دیا، مجلس شورا پر، یعنی جسے آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سے نئے جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے. البتہ ان سزاؤں کا جو تعین ہوگا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد معاملات ہیں. معاملات چونکہ انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، معاملات چونکہ انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو انسان جو ہیں وہ بدلنے ہیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ یاد ہوگا کہ بتایا تھا کہ ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم بھی انسان میں تبدیلی آتی ہے، ود ریسپیکٹ ٹو جیوگرافی بھی انسانوں میں تبدیلی آتی ہے. تو لہٰذا انسان میں بدلاؤ ہے. تو اس وجہ سے ان معاملات ایک جیسے نہیں رہتے. کینیڈا کے لوگوں کے میٹرز الگ ہیں، عربیہ کے لوگوں کے میٹرز الگ ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے میٹرز الگ ہیں، تو ان کی ڈیلنگز الگ ہوں گی. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے میٹرز کے ساتھ خاص کوئی اسپیسیفک نہیں دیے. یعنی مثال کے طور پر یہ نہیں بتایا کہ آپ لوگ صرف آلو خرید سکیں گے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف رائس خرید سکیں گے. اسلام نے جنرل سیلز کے متعلق آپ کو پرنسپل دے دیے، آپ کو اصول دے دیے کہ بھی سیل کیسے ہوگی، سیل کی ٹائپس بتا دی، کون سی سیل کرنا چاہیں گے تو اس کے کنڈیشنز کیا ہوں گے. اسلام نے سبجیکٹ میٹر سے متعلق آپ کو کوئی اسپیسیفک لا نہیں دیا، جنرل پرنسپل دیا. آپ کو پروہیبیشن پرمیشن لا بھی دے دیا، یعنی کن چیزوں کو خرید کر سکتے ہیں. حلال اور حرام آپ کو یہ تفریق بتا دی، جائز اور ناجائز کی تقسیم دے دی. یعنی یہ چیزیں جو حرام ہیں آپ ان کو خرید بھی نہیں سکتے، ان کی قیمت بھی حرام، ان کا کسی قسم کا بینیفٹ لینا آپ کے اوپر حرام ہے. مثال کے طور پر مسلمان ہے، وہ شراب نہیں بیچ سکتا، اور نہ ہی شراب کی بزنس کے اوپر کسی طرح کی وہ کوئی بھی بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. مسلمان جو ہے وہ گوشت کے میٹ میں آئیں گے تو حرام گوشت نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں کہ سیل نہیں کر سکتا، کسی قسم کا بینیفٹ اس کی. دیکھیں اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کہتا ہے کہ جو چیز حرام ہے نا تو اس کی قیمت بھی حرام ہے. یہ اصول ذہن میں رکھ لیں. اکثر لوگ پھر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سر کیا یہ چیز ہے؟ ایک اصول ذہن رکھ لیں، اسلام نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے. تو معاملات سے متعلق اسلام جنرل پرنسپل دیتا ہے، اسپیسیفک لا نہیں دیتا. یعنی آپ کو یہ کہہ دیا ربا نہیں آنا چاہیے آپ کے کانٹریکٹس میں، فائنینشیل کانٹریکٹس میں انسرٹینٹی نہیں آنی چاہیے آپ کے کانٹریکٹ میں، آپ کا کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہے وہ ہائر آبجیکٹیوز آف شریعہ، مقاصد شریعہ کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسلام کا ایک طریقہ کار رہا ہے. تو اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ کمپارٹمنٹلائز دی اسپیکٹس ان ریسپیکٹ آف رول اینڈ ریسپانسبلٹیز ٹو دی لمیٹڈ ایکسٹینٹ. ہم کارپوریٹ گورننس سے متعلق اس طرح اسپیسیفک جا کر ہم کوئی رول اور ریسپانسبلٹی متعین نہیں کرتے. ہم جنرلائز بات کریں گے، اور وہ جنرلائز کیا ہوگی کہ بھئی کارپوریٹ گورننس میں آپ کے فرائض، جنرل فرائض کیا ہیں، اور آپ کے کس طرح آپ کو خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا، اس جنرل پرسپیکٹو میں ہوگا. باقی مائنیوٹ ڈیٹیل وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان اپنے زمانے، اپنے ریجن، اس کے متعلق خود بخود اس کو طے کر سکتا ہے. کلیئر؟
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, इस्लाम इज़ ए रिलीजन दैट डील्स विद सफ़ियर्स ऑफ लाइफ, ऑल सफ़ियर्स ऑफ लाइफ। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम जो है वो कहता है कि दीन में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ, क्योंकि इस्लाम आपकी ज़िंदगी की हर जहत पर आपको रहनुमाई देता है, इंक्लूडिंग कॉमर्स एंड ट्रेड। साफ ज़ाहिर है हमारी जब ज़िंदगी की तमाम जिहाद पर है तो कॉमर्स और ट्रेड भी हमारी ज़िंदगी की एक जिहत है, तो उससे मुतालिक भी इस्लाम हमें क्या फराहम करता है, पूरी की पूरी रहनुमाई देता है। शरिया इज़ नॉट लिमिटेड टू रिलीजियस रिचुअल्स, सिर्फ इबादत के तक महदूद नहीं है इस्लाम, एक चीज़ ज़हन में रखना है। प्रॉब्लम आज इस कैपिटलिज्म की क्या हुई, इस कैपिटलिज्म ने हमारी ज़िंदगियों से, हमारे तमाम मैटर्स से रिलीजन को निकाल दिया। अब हम मुसलमान भी वही कुछ करने लग गए हैं जो यहूद और नसारा ने किया था, कि ये दीन जो है वो तो सिर्फ इबादत का नाम है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ ली आपने, रोज़े रख लिए, दैट इज़ इट, बस इस्लाम हो गया। भाई नहीं, मुसलमान है, सच भी बोलता है, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, तिजारत करता है तो धोखा नहीं देता, बिजनेस करता है तो फ्रॉड नहीं करता, चीट नहीं करता। वो जब चीज़ों को बेचता है तो चीज़ों को इम्प्योर नहीं करता, मिलावट नहीं करता। वो किसी 2 नंबर चीज़ को 1 नंबर बनाकर धोखा नहीं देता। वो अगर वो बेचेगा तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट को भी डिस्क्लोज करेगा कि जनाब इसमें ये खराबी है, अब मैं इसको बेच रहा हूँ, देख लें, अब आपकी मर्जी है। वो उसके सामने चीज़ें डिस्क्लोज करता है। तो शरीयत जो है बुनियादी तौर पर मामलात है। यहाँ पर मैं आपको कोट करूँ कि हज़रत उमर ने किसी को गवर्नर बनाना था एक जगह का, इलाके का, उसके बारे में सहाबा से रिपोर्ट मांगी कि मुझे उसके बारे में बताओ। तो लोगों ने, किसी ने जवाब दिया कि हुजूर वो तो बहुत ही जाहिद और मुत्तकी आदमी है, दिन को रोज़े रखता है, रात को इबादत करता है। तो हज़रत उमर ने फरमाया मुझे ये ना बताओ कि वो इबादत कैसे करता है, मुझे ये बताओ उसके मैटर्स कैसे हैं, उसके मामलात कैसे हैं, उसकी डीलिंग्स कैसी हैं, कि वो लोगों के साथ धोखा तो नहीं करता, वादे पूरे करता है, कमिटमेंट पूरी करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट से मुकरता तो नहीं है, मुझे ये चीज़ें बताओ। इस हज़रत उमर के इस फरमान का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था, यानी दीन जो है बुनियादी तौर पर वो सिर्फ इबादत का नाम थोड़ी है, दीन में तो मामलात भी हैं। और आप अगर नौजवान देखें, थोड़ा सा मुताला करें, तो आपको पता चलेगा इस्लाम आया था मक्का के अंदर, मदीना के अंदर, लेकिन आज सब कॉन्टिनेंट में आप तक कैसे पहुंचा, चाइना तक कैसे पहुंचा, दुनिया के दीगर, तो आपको नजर आएगा मोर देन 60 to 70% रोल जो है वो बिजनेसमैन, तिजारत, ताजिरों का था। ट्रेड करते थे, वो ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उन्होंने अपनी उस तिजारत में दयानत बरती, अमानत दिखाई, सच दिखाया, लोग उनके करेक्टर से फिर मुतासर होते थे। वो कहते थे बिजनेस दूसरे लोग भी करते हैं लेकिन फ्रॉड करते हैं, तुम मुसलमान ऐसा आते हो कि तुम बिजनेस करते हो लेकिन तुम झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे साथ मामला करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें हमारी ठीक लगती हैं, बताओ तुम किस दीन के लोग हो। तो फिर वो अपने दीन के बारे में बताते थे, हमारा दीन हमें ये हुक्म देता है। तो फिर इस तरह इस्लाम जो है वो फैला। तो इसीलिए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अंबिया को बुलाएगा और उनको बिठाने के लिए प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तो नूर के जो मिंबर होंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कुर्सियाँ जिसको कहते हैं, नूर की कुर्सियाँ होंगी जिन पर अंबिया को बिठाया जाएगा। तो फरमाया कि जब सारे नबी बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद भी कुछ चेयर्स जो है वो बच जाएंगी नूर की, तो पूछा जाएगा कि "ऐ अल्लाह, ये अब अंबिया तो सारे बैठ गए लेकिन अभी भी कुर्सियाँ बहुत सारी बाकी हैं, यहाँ किन को बिठाना है?" तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो बिजनेसमैन, वो ट्रेडर्स, वो ताजिर, उनको बुलाओ जो दुनिया के अंदर तिजारत करते थे और वो सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, दयानतदारी के साथ तिजारत करते थे, उनको ले आओ और आज उनका ये प्रोटोकॉल होगा कि वो नबियों के साथ उनको बिठाया जाएगा। तो ये हदीस पाक है। तो देख लें कि इस्लाम के अंदर जो तिजारत है, जो बिजनेस है, उसको कितनी अहमियत दी गई है। तो इसलिए इस्लाम ज़िंदगी के हर मैदान के अंदर आपको देता है, ये सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बट इट आल्सो डील्स विद पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कंट्रेक्चुअल लॉ। इस्लाम हर चीज़ों के मुतालिक जो है वो आपको रहनुमाई देता है, एंड रूटीन मैटर्स ऑफ वंस लाइफ, और किसी रोज़मर्रा के मामलात इंसानों की ज़िंदगी के। ज़रा 1 मिनट में इसकी ज़रा चार्जर लगा लूँ।
अच्छा जी, Muslims are ordained to conduct their economic activities, business according to Sharia. The paradigm of accumulation of wealth is different in different in Sharia, and accumulation of wealth is allowed with certain constraints imposed by the lawgivers. अच्छा, Muslims are ordained कि मुसलमानों को जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि भी टू कंडक्ट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि वो अपनी कस्ब माश के लिए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, बिजनेस अकॉर्डिंग टू द शरिया, यानी वो अपने शरिया लॉ के मुताबिक जो है वो अपने अमूर सर अंजाम दें। तो ये जो नॉर्मली हम अर्डेन की बात करते हैं, अर्डेन का मतलब होता है ऐसा हुक्म जो पाकीज़ा हुक्म हो, यानी हम इस फिर अर्डेन को इस माना में ले सकते हैं कि शरीयत का, अल्लाह ताला का हुक्म है मुसलमानों को। क्या हुक्म है कि वो अपनी कस्ब माश की फ़िक्र ज़रूर करें, यानी ये ना करें कि तकदीर पर यूं माना ले लें कि जी हमारा रिस्क तो लिखा हुआ है, जब हमारा रिस्क लिखा हुआ है तो अल्लाह ने हमें देना है, हम क्यों करें, हम बैठ के रहेंगे। तो एक आदमी आता है कभी वाक़यात में कि एक आदमी ने कहा कि मेरा रिज़्क जब अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है तो फिर मैं क्यों ना बैठ के खाऊं, तो मेरा रब, मैं तो अल्लाह की इबादत करूंगा, लिहाजा चूंकि मेरा रिज़्क तो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है, मुझे कमाने की ज़रूरत ही क्या है। वो ना बैठ गया, 2 दिन गुजर गए, उसको खाने को कुछ नहीं मिला। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि मूसा जाओ फलां घर में फलां शख्स बैठा है, उसे जाकर मेरा पैगाम दो और उसे कहो कि तू यहाँ बैठा बैठा भूखा मर जाएगा, तेरे पास रिज्क नहीं भेजूंगा जब तक कि तू दरवाजे खोलकर बाहर नहीं निकलेगा और अपनी कोई कोशिश नहीं करेगा। देखें, अल्लाह ताला जो है वो एक कादिर है कि सारे सुबह उठें तो तकियों के नीचे सबका रिज्क आया पड़ा हो। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह कर सकता है, उसकी ताकत है। इन अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। लेकिन अल्लाह की ये आदत नहीं है। अल्लाह की आदत क्या है? अल्लाह की आदत ये है कि भाई आपने कोई ना कोई वसीला करना है, आप कोई ना कोई हीला बनाएं, और हीला क्या है? आप कोई काम करने जाएं, आप फिर देखें कि फिर तवक्कल। वो कहता है ना कि छुरी तेज रखना आपका काम है, लेकिन उसकी तेजी काटने का जो अंजाम है वो अल्लाह पर छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। The paradigm of accumulation of wealth is different in Sharia, and accumulation of wealth is allowed in certain constraint imposed by the lawgiver. वही वाली बात कि दौलत कमाने के जो पैराडाइम है वो इस्लाम का मुख्तलिफ है। जिस तरह कि हमने देख लिया कि कैपिटलिज्म, आज आप देख लें कैपिटलिज्म के अंदर कि दुनिया की पूरी दौलत जो है उसका फ्लो कितने लोगों के पास है, तो आपको नज़र आएगा कि 20 या 25 ख़ानदान हैं, फैमिलीज़ हैं, या इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं, फैमिलीज़ भी नहीं, इंडिविजुअल्स, दुनिया की पूरी दौलत उन्हीं के हाथों में है। तो ये कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर है। वो क्या करता है? वो चंद हाथों के अंदर पूरी दौलत को जमा करने का नाम है। उसकी वजह ये है कि ये कैपिटलिज्म डेवलप ही चंद लोगों ने किया था। वो, और वो कौन थे? कैपिटलिस्ट थे। उन्होंने कहा था दुनिया को दौलत को कैसे अपने कब्जे में लें, तो उन लोगों ने बैठकर ये निज़ाम तरतीब दिया, और इस तरह आज देख लें कि चंद हाथों के अंदर दौलत जमा होकर रह गई है। इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि चंद हाथों के अंदर दौलत तकसीम ना, आपकी चंद हाथों के अंदर ना रहे। कै ला यकून दूलतम बैन अगनिया मिनकुम, ये इस्लाम का उसूल है वेल्थ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए, ताकि तुम्हारी दौलत जो है वो चंद हाथों के दरमियान जमा होकर ना रह जाए। इसी तरह ह्यूमंस आर वास्ट वाइसजेरेंट ऑन अर्थ एंड स्टेटस ऑफ वेल्थ गिवन टू देम इज ए ट्रस्ट। वही वाली बात जो हमने पहले की थी इब्तदाई लेक्चर्स में कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला का नायब है ज़मीन पर, और जो स्टेटस ऑफ वेल्थ गिवन टू देम, और जो दौलत इंसान को दी गई है वो उसके हाथ में ट्रस्ट है, एतमाद है, अमानत है। सो इट इज़ डेट्रीमेंटल इफ़ ही फेल्स टू यूज़ इज़ वाइजली। तो इस वजह से अगर वो इसको ध्यान अक्लमंदी से इस्तेमाल करने से क्या कहते हैं कि भी गुरेज करेगा,
تو صاحب ذرا قیامت کے دن تو اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے. The prohibitions related to management, economic activities, and the use of wealth include riba, gharar, qimar. اب کہتے ہیں جو چیزیں مینجمنٹ، اکنامک ایکٹیویٹیز یا دولت کے استعمال میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں، ان کے اندر 3 بڑی چیزیں جو اسلام نے منع کی ہیں، وہ یہ 3 بڑی یہ ہیں: سود، انسرٹینٹی اور قمار، جوا. یہ 3 ایسی برائیاں ہیں آپ کے فائنینشیل معاملہ کے اندر. اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو ویسٹ کے اندر یہ تینوں کی تینوں چیزیں، پورے مغرب کا نظام ان تینوں چیزوں پہ کھڑا ہے. ان کی اکانومی کی میجر جو آپ کہہ سکتے ہیں پلرز ہیں، وہ یہی 3 ہیں. کیسینوز، کبھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں ان کی کیسینوز کی انکمز. غرر، انسرٹینٹی، اور دیکھ لیں کہ وہاں پر جتنے بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں انسرٹن. اور ربا، سود، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس نظام کی. تو اسلام ان تینوں چیزوں کو منع کرتا ہے. کیپٹلزم ان تینوں چیزوں کو الاؤ کرتا ہے. اب کوئی آدمی آ کر کہے کہ جی کیپٹلزم تو صرف ایک نظام ہے، آپ اسے اسلام کی طرح بھی، اسلام میں بھی چلا سکتے ہیں. بھئی کیسے چلا سکتے ہیں؟ اسلام اور کیپٹلزم کی بنیادیں ہی جب حرام پہ کھڑی ہوئی ہیں، اب کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جی. دیکھیں شراب جو ہے وہ آپ اس کو تھوڑا سا اسلامی نام دے دیں. بھئی کیسے دے دیں جب ہے ہی حرام ایک چیز سرے سے؟ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر وہ کیپٹلزم نہیں رہے گا. اگر آپ کیپٹلزم سے ربا، غرر، قمار، ان چیزوں کو نکال دیں تو پھر وہ کیپٹلزم ہی نہیں رہے گا. پھر آپ اس کو کوئی اور نام دیں، پھر آپ اس کو الگ ہم انالائز کریں گے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں. تو چلیں، اچھا جی. بزنس از نیڈیڈ ٹو بی ارینجڈ ان اے پرٹیکولر وے فار اے پرٹیکولر ریزلٹس. بزنس جو ہے وہ ناصاف ظاہر ہے خاص انداز کے اندر اس کو چلایا جاتا ہے. Islamic law provides a larger concept and guidelines of corporate governance ranging from individual action to the social environment. اسلام ایک چیز یاد رکھ لیں، اسلام میں جہاں احکام فرد کو، ایک فرد کو، انڈیویجول کو ہیں، پورے وہاں پر اسلام کے اندر پورے معاشرے اور اس کے ماحول سے متعلق بھی ہیں. یعنی فرد اور اجتماع دونوں سے متعلق اسلام احکام دیتا ہے. ایک آج کل آپ ایک نیا جملہ سنتے ہیں، یہ بھی کیپٹلزم کا گھڑا ہوا جملہ ہے، پھیلایا ہوا میڈیا کا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے. بندہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور بندہ باہر کھلے عام کھا پی رہا ہو، اسے کوئی روکے، جی تو ہو دا ہیل آر یو، تم کون ہے تو مجھے روکنے والے؟ یہ تو میرا انڈیویجول میٹر ہے. اسلام کہتا ہے نو، اٹ از ناٹ انڈیویجول میٹر، یہ سوشل انوائرمنٹل میٹر ہے. اگر کوئی کہے گا 2 تھپڑ لگائیں، اسلام کہے گا اس کو پنش کریں، اس کو سزا دیں، ممکن ہے کچھ دن کی قید کر دیں اس کو اگر نہ رکے تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے سوشل انوائرمنٹ کے خلاف ہے، یہ ہمارے اجتماع کے احکام کے خلاف ہے کہ کوئی اس طرح اسلامی اصولوں کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا کر پبلک کے سامنے پھرے. تو اس لیے اسلام میں جہاں فرد کے احکامات کا کہا گیا ہے، وہیں اسلام نظم یعنی اجتماعی معاشرے کے احکامات بھی دیتا ہے. تو جو کارپوریٹ گورننس کے متعلق اسلامی احکام ہوں گے، جہاں وہ صرف فرد سے متعلق ہیں، وہیں وہ اداراتی سطح پر بھی ہوں گے. Islamic concept of corporate governance has some unique features in comparison with the European and Anglo-Saxon model. ویسٹرن ماڈل جو ہیں ان کے مقابلے میں اسلام کی اپنی خصوصیت ہے. ان شریعہ ماڈل دا کنسپٹ آف توحید. اب دیکھ لینا وہی والی بات آ رہی ہے کہ جب آپ جائیں گے ویسٹ کے کارپوریٹ گورننس کے ماڈلز کی طرف، آپ ویسٹرن سوسائٹی یا یورپین کنٹریز کی طرف سوچیں گے، دیکھیں گے نا، تو آپ کو وہاں، میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ ریلیجن میٹر نہیں کرتا، وہاں خدا کا کوئی تصور نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس ہے، حلال اور حرام کا. یہاں پر ایسا نہیں ہے. اسلام کا سب سے پہلا کنسپٹ ہی توحید ہے، ونس آف گاڈ. بھئی تم اگر یہ کرو گے تو ذہن میں رکھو اللہ ایک ہے. پھر شورا ہے، امور کا پھر فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ یہاں پر کنسلٹیشن ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، لوگ آپس میں بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے، لیکن کس کے حکم کے تحت؟ توحید کے چھتری تلے. پھر رول آف شریعہ، اسلامی باقاعدہ انجنکشنس ہیں، ان کی روشنی میں شورا فیصلہ کرے گی. یہ نہیں کہ شورا کنسپٹ آف دا کنسلٹیشن، پارلیمنٹ اپنی مرضی پہ فیصلہ کرے. نو، پارلیمنٹ کین ناٹ میک اینی لا اگینسٹ دا شریعہ. یہ اس کے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حد ہے. اینڈ مینٹیننگ
and maintaining the element of personal goals without ignoring the social welfare or important features. اچھا دیکھیں آپ اسلام کے متعلق ہے وہ اس کو کہ ان شریعہ مارڈ the concept of توحید shura rules and maintaining the element of personal goals without ignoring the social welfares. اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میرے پرسنل گولز بھی ہیں مجھے تو ان کو پورا کرنا ہے. اسلام اس کو اجازت دیتا ہے پرسنل گولز کو پورا کرنے کی, لیکن اسلام ساتھ میں اس کو کنڈیشن لگاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ وداؤٹ اگنورنگ دا سوشل ویلفیئر. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ساتھ تم جو معاشرے کا اجتماعی مفاد ہے اس کو سیکریفائی کر دو اور اس کو ختم کر دو, ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے. Financial and economic attributes are discussed by Ibn Ashur. اچھا یہاں پر چھوٹا سا ایک آپ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں, یہ میں آپ لوگوں سے کوئز میں یا کبھی کوئی مڈ ٹرم کے اندر میں ایک شارٹ کوشچن اس کا میں پوچھ سکتا ہوں آپ لوگوں سے. میں اس کو ہیڈنگ دے دیتا ہوں, آپ بھی یہی اس کو ہیڈنگ دے دیں. Islamic financial attributes highlighted by Ibn Ashur. آپ اس کو ہیڈنگ دے دیں. میں آپ کو ذرا لکھ کے دکھا دوں کہ ابن عاشور, علامہ طاہر ابن عاشور ان کا پورا نام تھا. از اے گریٹ اسکالر آف ہز ٹائم. علامہ طاہر ابن عاشور, اور یہ ابن عاشور کے نام سے مشہور ہوئے. Financial and economic attributes are discussed by Ibn Ashur. He discussed different aspects like preservation, circulation of wealth, preservation. جب ہم بات کرتے ہیں preservation کی, آپ مجھ سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ preservation سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ اسلامک لا آف کانٹریکٹ پڑھا ہوگا. معاذ, عدنان, کوئی بھی؟ سر حفظ المال. اور سر یہ شریعہ آبجیکٹیو ہے سر. شریعہ آبجیکٹیوز ہے, بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہاں جب ہم بات کرتے ہیں تو حفظ المال کی بات کر رہے ہیں, اور حفظ النفس کی بات کر رہے ہیں, اور ہم حفظ الدین کی بات چل رہی ہے. اسی طرح حفظ المال, حفظ الجان کی بات ہو رہی ہے, اور حفظ النسل یا حفظ النسل, حفظ النسل کی بات ہو رہی ہے. یہ 5 ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مقاصد شریعہ.
تو یہ 5 ہمارے شریعت کے مقاصد ہیں جن کے ہم کہتے ہیں کہ پریزرویشنز کی بات ہو رہی ہے. تو طاہر ابن عاشور کہتے ہیں کہ جو ہمارے اسلام کے اکنامک ایٹریبیوٹس ہیں، ہمارے جو بھی فائنینشیل میٹرز ہوں گے، وہ ان 5 میں سے کسی ایک آبجیکٹو کو بھی ہلٹ نہ کرے. مثال کے طور پر حفظ مال کو دیکھ لیں. یہاں کوئی آدمی جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے کا مطلب ہے آپ نے کسی کے مال کو نقصان پہنچایا، حفاظت نہیں ہوئی. دھوکہ، فریب، فراڈ، چیٹنگ، ڈسیپشن، یہ ساری چیزیں کانٹریکٹس کرنے کے اندر، فائنینشیل امور کے اندر منع ہیں، اس لیے کہ یہ کسی کے مال کو نقصان پہنچائے گا اور یہ حفظ مال کے اگینسٹ ہے. اور اسی طرح چوری، تھیفٹ، یہ چیزیں بھی الاؤ نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ مال کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسلام ان چیزوں کو ناجائز قرار دیتا ہے. حفظ نفس، حفظ نفس کا مطلب ہے کہ بھی کسی کی جان کو نقصان بھی نہ پہنچے. اگر ویپن ڈیلر ہے اور اس سے کوئی اس نیت سے خریدنے آیا ہوا ہے وہ اس کو دو، اور وہ کہ فلاں آدمی کو قتل کرنے کے لیے گن خرید رہا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو اس بندوق کی جو ہے وہ سیل آؤٹ کرے اس کو، کیونکہ یہ اسلام کی شریعت کے سے اگینسٹ ہے. اچھا، اسی طرح حفظ دین ہے. حفظ دین یعنی کہ دین کی جو ہے وہ حفاظت، کہیں دین کے شریعت کے احکام کو اگینسٹ نہ ہو. وہی چیزیں اگین حرام چیزوں کی خرید و فروخت اس لیے جائز نہیں کہ وہ ہم صاحب اگر حرام کو بیچنے کی طرف جائیں گے تو انسان ود دا پیسج آف ٹائم کفر کی طرف چلا جائے گا، اس کا دین ہی ضائع ہو جائے گا. حفظ الجان، اگین وہی بات کہ کسی کی جان کو نقصان نہ ہو. اور اچھا، یہ حفظ النفس حفظ الجان ہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی بھول ہے. حفظ المال ہے، حفظ النفس ہے، حفظ الدین ہے، حفظ النفس ہے، اور یہ تھا حفظ العقل، عقل کی حفاظت. شراب، نارکوٹکس، ڈرگز، نارکوٹک ڈرگز جو ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اسلام نے منع کر دی کیونکہ انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں. اسی طرح حفظ نسل، اسی کے اندر آ جاتا ہے بدکاری، زنا، اسی کے اندر آ جاتا ہے. نسل کی حفاظت کے لیے نکاح کو اسلام نے حکم دیا. ایجوکیشن حفظ نسل کے لیے بھی آتا ہے اور حفظ عقل کے لیے بھی آتا ہے. یہ حفظ نسل ان کے فیوچر کے بارے میں ہے کہ بھی آپ کی جنریشن کا فیوچر سیف ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال اسلام کے اندر جو کانٹریکٹس ہوں گے ان کا خیال رکھا جائے گا. اچھا، پھر ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ، یہ بھی اسلام کا ایک فائنینشیل ایٹریبیوٹس میں سے ایک ہے کہ جو کہ لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، کہ دولت جو ہے، ایک چیز ان میں رکھنے، کچھ اکنامکس سے متعلق ہمارے اسلام کی جو بنیادی آیات ہیں نا، وہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے. آپ ایز اے مسلمان بھی آپ کو آنی چاہیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک فائنانس بھی آپ کو آنی چاہیے. تو آپ ذرا سرچ کیجئے گا انٹرنیٹ پر اور اس آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں ود ٹرانسلیشن، کہ اسلام کے جو کہتا ہے کہ بھی جو دولت ہے تمہارے چند امیروں لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو کے نہ رہ جائے. یہ دیکھ لیے گا کہ بھی آیت کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن. یہ تھوڑے سے آپ لوگوں کو چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح ایکویٹی ہے جس کو ہم عدل کہتے ہیں. ڈاکومنٹیشن آف ٹرانزیکشنز ہے، جس طرح کہ اسلام نے کہا کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ اے ایمان والو جب تم کوئی آپس میں فائنینشیل ڈیلنگ کرنے لگو، لین دین، تو تم کیا کر لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو. تو یہ طاہر ابن عاشور، علامہ طاہر ابن عاشور نے پوائنٹس جو ہے وہ ایٹریبیوٹس ذکر کیے. انہوں نے کہا نمبر 1 پریزرویشن ہے، اس کے اندر فردر پھر یہ 5 پوائنٹ آ جاتے ہیں. اسی طرح سرکولیشن آف ویلتھ ہے، اسی طرح ایکویٹی ہے، اور ڈاکومنٹیشن آف ٹرانزیکشنز ہے. تو یہ طاہر ابن عاشور نے انٹروڈیوس کروایا اور کہا کہ بھی اسلام کے اندر یہ چیزیں ایٹریبیوٹس کے طور پر شامل ہوتی ہیں. The features pointed out by Ibn Ashur about economic activities include the circulation of wealth by investing in trade, marketability, yani rawaj, and formulation of different contracts for financial transactions. Like مختلف آگے انہوں نے کہا جو فیچر طاہر ابن عاشور نے اٹھائے اکنامک ایکٹیویٹی سے متعلق، ان سب میں سرکولیشن آف ویلتھ کو، سرکولیشن آف ویلتھ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کیسے ویلتھ کو معاشرے میں سرکولیٹ کیا جائے. تو انہوں نے کہا تھا انویسٹنگ ان ٹریڈ، بزنس کریں گے تو بزنس سے آپ کا مال جو ہے وہ کیا ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں میں سرکولیٹ ہوگا، چند ہاتھوں میں جمع ہو کے نہیں رہ جائے گا. خرید و فروخت کریں گے، میں مثال کے طور پر مسٹر اے بی سے کچھ خریدے گا، بی پھر اس کے لیے سی سے خریدے گا، سی اس کے لیے اگر خود فیکٹری لگائے گا تو لیبر میں تقسیم کرے گا. یعنی دولت جو ہے وہ آپ کی ریوالو کرتی رہے گی، چند ہاتھوں کے اندر کسی جگہ پر جمع ہو کے نہیں رہ جائے گی، اکاؤنٹس میں منجمد نہیں پڑی رہے گی. اور اسی کو اس نے نام دیا تھا مارکیٹیبلٹی، رواج کا، یعنی وہ چیزیں گھومتی رہیں گی.
اینڈ فارمولیشن آف ڈفرینٹ کانٹریکٹس، نت نئے آپ کانٹریکٹ بنائیں جن کے ذریعے آپ مالیاتی امور سر انجام دیں، جس طرح سلم ہے اور مغارسہ، سلم، مزارہ پر کہتے ہیں، مغارسہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ درخت جو ہے نا، درخت کاری، شجر کاری جس کو آپ کہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا کو ہم مغارسہ کہتے ہیں۔ اچھا، سلم نارمل ہے کہ بھی فل ایڈوانس پیمنٹ اگینسٹ ڈیفر ڈیلیوری آف سبجیکٹ میٹر، کہ آپ قیمت مکمل دے دیتے ہیں اور چیز آپ کو بعد میں ملتی ہے۔ مزارہ جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح کراد کا مطلب مداربہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، عربی کے اندر کراد جو ہے وہ مداربہ کو بھی کراد کہتے ہیں۔ یہ کراد یعنی قرض کے درمیان، قرض اس کے درمیان الف ڈال دیں گے تو کراز بن جائے گا، اس کو مداربہ بھی کہتے ہیں۔ تو طاہر بن عاشور کہتے ہیں کہ بھی آپ ویلتھ، سرکولیشن آف ویلتھ کیسے ہوگی، تو وہ آپ تجارت کے لیے ذریعے کریں گے، اور آپ لوگوں کو تجارت کے اس کے لیے بھی آپ کو کچھ انوویشن کرنی چاہیے، اور وہ انوویشن کیا ہو کہ آپ کو نئے ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ڈیولپ کرنی چاہیے، جس طرح کہ یہ ہیں۔ فردر مور wealth circulation among members of the community through distribution to next of kin, needy, traveler and orphans۔ اور اسلام نے ایک اور طریقہ بھی اپنایا، اور ایک تو ہے کہ بھی آپ کا مالیاتی طریقے کے ساتھ، یعنی آپ عدل کا بدلہ ہوتا ہے، آپ کچھ دیتے ہیں پھر اس کے بدلے میں آپ کو کچھ ملتا ہے، جس طرح سیل ہے۔ اسلام نے ایک یہ طریقہ رکھا، اور دوسرا طریقہ بھی رکھا ہے دولت کو، تاکہ وہ چند ہاتھوں میں اگر کوئی سیونگ بھی کرنے کی طرف رجحان جائے اس کا، تو اس کو ایک اور اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جو ہے اس کے لیے طریقہ کار دیا، اور وہ کیا دیا کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر غریب، نادار، مسافر، یتیم، ان لوگوں کے اندر بھی اپنی دولت کو دیں، تاکہ دولت جو ہے وہ ان لوگوں تک بھی پہنچے۔ اس کا ملٹی ڈائمینشنل فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہوگا کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کے نہیں رہے گی، دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کے معاشرے کا نادار طبقہ ہے۔ اگر نادار طبقے کا جو وہ حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ امیر طبقہ جو ہے معاشرے کا وہ پورا نہیں کرے گا، تو ان کے اندر احساس محرومی ہوگا، اور وہ احساس محرومی جو ہے ان کے اندر احساس کمتری کا احساس پیدا کرے گا، اور پھر یہی کرمنل مائنڈ، کرمنل نظریات، اور پھر کرمنلز پیدا کرتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر جرائم بڑھیں گے، اور آپ کا معاشرہ جو ہے اس پیس جس کو کہتے ہیں امن، وہ سسٹینیبل نہیں رہے گا، اور آپ کے معاشرے کو بچانے کے لیے ان برائیوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا کہ آپ اپنی دولت کو اس طریقے سے بھی تقسیم کریں گے۔ دی انکریجمنٹ آف اکنامک ایکٹیویٹیز۔ اچھا، اسلام کسب معاش یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو انکریج کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو اور کچھ بھی نہیں، کچھ اس نے سامان بتایا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، وہ لے آؤ۔ تو وہ سامان اپنا لے آیا، زیرہ تھی یا کوئی چیز تھی، بہرحال وہ لے آیا۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا، کون ہے جو اس کو خریدے؟ تو صحابہ نے اس کی بولی لگائی اور اس کو کچھ چند درہم ملے۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ اس کی ایک کلہاڑی خریدو۔ اس نے اس کی کلہاڑی خریدی، اور آپ نے فرمایا، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیاں کاٹ کے اسے مارکیٹ میں لے کر بیچو، تو پھر کچھ دن بعد میرے پاس آنا۔ وہ گیا، اور کچھ دن بعد جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب بتاؤ اب تمہاری کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اب حالت بہتر ہے، میرے بچوں کے کھانے کو بھی ہے، اب ہمارے پہننے کو بھی ہے، ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز کو انکریج کیا جاتا ہے، رادر دین کسی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں، ایز ایڈوائزڈ ان حدیث آف خیبرز ڈیٹس، خیبر کی کھجوروں کے بارے میں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور وہ کیا بتایا تھا آپ نے یاد ہوگا اگر آپ نے ربا کا ٹاپک پڑھا ہوا ہے، نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ربا کا ٹاپک آپ کو ضرور آنا چاہیے ایز این اسلامک فائنانس۔ میں نے اپنی ویب سائٹ پر جہاں کورسز ہیں، جہاں آپ کا کورس ہے، وہیں پر ایک آپ کو دیکھیں گے اسلامک بینکنگ تھیوری اینڈ پریکٹس لیگل فریم ورک کا کورس بھی کھڑا ہے۔ آپ جب اس کے اوپر کلک کریں گے نا، تو وہاں پر ایک ٹاپک آپ کو نظر آئے گا ربا کا،
تو اس کو ضرور سنیں. آپ کا ٹاپک ربا سے متعلق آپ کی کلیئرنس ہونی چاہیے. یہ یاد رکھنے میں اگین اگین آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ آپ اسلامک فائنانس کے اسکالرز ہو، اپنے آپ کو کانسیپٹ وائز رچ کرو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کم سے کم. اور سب سے بڑی پرابلم اس وقت اسلامک فائنانس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو ربا کا پتہ ہی نہیں ہے. اسلامک فائنانس کی ڈگریاں کیے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ربا کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ڈیئر، اس لیے اپنے آپ کو اس بارے میں رچ کرو، اور یہ بہت ضروری ہے کم سے کم آپ کو ربا کا پتہ ہو. ایز اے بینگ اے مسلم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو اس کو ضرور آپ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، وہاں پر ایک حدیث پاک میں نے وہاں پر بھی کوٹ کیا ہے، سامنے وہاں پر باقاعدہ تحریر بھی نظر آئے گی آپ کو اس میں. وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ خیبر کی کھجوریں تم جو میرے پاس لائے ہو، کیا یہ اعلیٰ قسم کی ہیں، یہ ایسے ہی آپ کے پاس اگتی ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، خیبر کی ساری کھجوریں ایسے نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ ہماری تو ہوتی ہیں لو کوالٹی کی کھجوریں. ہمارے پاس ملک کے دوسرے باہر سے لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس ہائی کوالٹی کی ہوتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم 2 کلو کھجور دے کر ان کی 3 کلو لے لیتے ہیں، 1 کلو لے کر ان کی 2 کلو لے لیتے ہیں. یعنی ہم زیادہ دے کر ان سے انہیں اپنی لو کوالٹی کی اور ان کی ہائی کوالٹی کی کم تعداد میں لے لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. آپ نے ان کو روک دیا. آپ نے کہا یہ ربا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کرنا ہی ہے تو تم کیا کرو، اپنی ڈیٹس کو مارکیٹ میں جا کر سیل کرو، اور اس کے بدلے میں جو تمہیں پیسے ملیں گے ان پیسوں سے جو تم نے اعلیٰ کھجور خریدنی ہے وہ خرید لو. اب دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس ایکٹیویٹی کی طرف دھیان دلوایا. اکنامک ایکٹیویٹی ہے، یعنی مارکیٹ میں جاؤ گے سیل کرو گے. جب تم سیل کرو گے تو تم، اس کا مطلب ہے مارکیٹ کی سپلائی سائڈ پہ ہوگے، اور سپلائی فورس کو تم سٹرونگ کرو گے مارکیٹ کی. اور جب تم خرید کر پیسے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اور تم نے کچھ خریدنا ہوگا تو تم بائر بن جاؤ گے. جب بائر بنو گے تو مارکیٹ میں جب بائر ہوگا تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ کی ڈیمانڈ فورس سٹرونگ ہوگی. تو بھائی اس طرح تو اگر پوری امت اکنامک ایکٹیویٹی اس انداز میں کرے کہ مارکیٹ میں جائے سیل پرچیز کرے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ سپلائی فورسز میں اسٹرینتھ آئے گا، اور آپ کی گڈز مارکیٹ جو ہے وہ سٹیبل ہوگی، ایکولیبریم پہ آئے گی. تو اس وجہ سے دیکھ لیں کہ اسلام میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکنامک ایکٹیویٹی کو انکریج کیا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ مارکیٹ سے باہر جو ہے وہ ایکسچینج کریں اور اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف نہ جائیں. Are all of you clear? Yes, sir. Yes, sir. اچھا، پھر پیوریفیکیشن، وضو اینڈ اوائڈنس آف غرر اینڈ ٹو ڈاکومنٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان فائنینشیل ٹرانزیکشنز. کہ اچھا یہاں پر ایک پیوریفیکیشن وضو کا تذکرہ آ رہا ہے. یاد رکھ لیں کہ اسلام میں وضو سے متعلق، یہ وضو صرف عبادت سے متعلق مطلب ہے. اب بندہ مومن اگر نیت کے ساتھ یہ بزنس بھی کرتا ہے نا، تو یاد رکھنا بندہ مومن کہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی اللہ کی نظر میں عبادت شمار ہوتا ہے. پیوریفیکیشن وضو، اپنے آپ کو بھی میں ایز اے آپ کا ٹیچر، ایز اے آپ کا بڑا بھائی، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھا کریں. یہ جو وضو ہے نا، اس کی اپنی برکتیں ہیں. آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے یہ بچاتا ہے. آپ کو بہت سارے وہ مصیبتیں جو آپ کے اوپر آتی ہیں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، اور پہ وہ پلٹ جاتی ہے اسی وضو کی برکت کی وجہ سے. میرے ساتھ بارہا ایسا ہوا ہے. میں وضو میں ہوتا تھا، میرا 2-3 دفعہ میں حادثوں سے بچا. میں بائک چلاتا تھا، تو میں نارملی چلاتا ہوں تو 2-3 دفعہ حادثوں سے بچا ہوں، اور میرا رب کا کرم تھا، میں اس وقت باوضو تھا. اور ایک دفعہ باوضو تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن اللہ کا کرم ہے مجھے کچھ نہیں ہوا. اس وقت بھی میں باوضو تھا اور میں درود شریف پڑھتا ہوا آ رہا تھا شاید. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو باوضو رکھا کریں. اب بزنس کے اندر جو شخص اپنے آپ کو باوضو رکھ کر جائے گا، تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، چونکہ وہ اگر اتنا اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ وہ وضو کر کے جا رہا ہے، تو صاحب وہ بزنس میں جھوٹ بھی نہیں بولے گا، کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کسی کو فراڈ نہیں کرے گا. اس کے ذہن میں ہر وقت تجارت کے وقت یہی ہوگا کہ مجھے اللہ کا رسول، اس کے ذہن میں قبر اور آخرت کا تصور ہوگا. تو اس وجہ سے بزنس کے اندر اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. جو آپ کو دین آپ کے جسمانی سطح پر آپ کو پیوریفیکیشن کا حکم دے رہا ہے، تو آپ خود سوچو اس کے نزدیک اسپرچولی آپ کو پاکیزہ رہنا کتنا اسلام کے نزدیک اہم ہوگا. تو پیوریفیکیشن اینڈ اوائڈنس آف غرر، اور انسرٹینٹی سے بھی آپ اسلامک لا میں کانٹریکٹ میں پڑھ کے آئے. اینڈ ٹو ڈاکومنٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان فائنینشیل ٹرانزیکشن، اور لکھ لیا کریں. فاربیڈنگ آف ٹیکنگ پراپرٹی ان لافل، اسلام نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری قرآن مجید کی آیت آئی تھی
کہ بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون عن تجارۃ عن تراض منکم، کہ بھی الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم او کما قال اللہ تعالی، یعنی ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کے ذریعے تم اگر لینا چاہو تو لے لو۔ تو اسلام نے یہ بھی منع کر دیا۔ تو دیکھ لیں جہاں اسلام آپ کو کچھ کرنے کا حکم دے رہا ہے، وہیں اسلام آپ کو روکنے بھی کے بھی کچھ احکامات دے رہا ہے کہ بھی تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ Inputs of Ibn Ashur is also recognized by Auda، یہ اسکالر ہیں، in the field of maqasid to endorse freedom, equity and preservation of fitra and freedom of expression۔ تاہم بال یہ ایک ہی ان کی بات کو ریپیٹ کیا۔ چلیں آپ 10 منٹ کی بریک کر لیں، پھر 10 منٹ کے بعد واپس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔